نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 19 سورہ شعراء سے سٹارٹ ہوگا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیاتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی تھی، ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی ان کے دل میں، اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اتنا شدید تکلیف محسوس کرنا کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب لوگ عذاب سے بچ جائیں، کہ اس سٹریس کے اندر کنٹینیوس رہتے رہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ہم اپنی جان نہ کھو دیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، ان کے سر جھک جاتے، یہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، لیکن اس طرح سے آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے زبردستی کسی کو بھی اسلام کے اندر داخل نہیں کیا گیا، سب کو اپنی چوائس دی گئی کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی اس پہ ایمان لائیں، اور ضرورت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزات بھی اتارے تمام انبیاء کے سامنے، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ جو نصیحت آتی، جو ایڈوائز ان کے پاس آتی، جو وحی کی آیات آتی ہے، جو نشانیاں نظر آتی، ان سب کو وہ اگنور کرتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، یعنی جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا، جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ دنیا میں بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں کہ وہاں کا تو عذاب ایسا ہے کہ انسان اس سے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتا۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز، ہر اسپیسی ہے، جو بھی چیز ہے، چاہے وہ ہیومن بینگز ہوں یا چاہے کسی بھی طرح کی پیداوار ہو، کوئی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا یہ اللہ کی نشانی کافی نہیں ہے؟ اور ان میں کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہے، یعنی اتنی قدرت والی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ رسول کو جھٹلاتے ہی رہتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، وہ انتقام لینے پر قادر ہے، لیکن کیونکہ وہ رحیم ہے اس لیے فوراً گرفت نہیں کرتا۔ جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں؟ یعنی جو قوم فرعون ہے کیا وہ اللہ سے نہیں ڈریں گے؟ قوم فرعون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ یعنی وہ خوف محسوس کر رہے تھے اس چیز کا کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نیچرل خوف ہونا، کسی چیز کا اندیشہ ہونا، یہ انبیاء کو بھی ہوا کرتا ہے۔ اٹ از ناٹ این ان نیچرل تھنگ، یہ ایک ہیومن تھنگ ہے۔ اس لیے کسی چیز سے ڈرنا، خوف کھانا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اتنا خوف کھانا کہ اس کی وجہ سے اپنے اعمال چینج کر دیں یا اسی کے اوپر ریلائی کر دیں یا ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ چیز منع ہے۔ بس تو پھر فرماتے ہیں کہ میری زبان چل نہیں رہی، یعنی ان کی زبان نہیں چل رہی ہوتی، یا یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے کہ ان کی باتیں لوگ جلدی سے سمجھ سکیں، یا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اہل تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے ایک انگارہ نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، کہ وہ اسٹامر کرنے لگے تھے، وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ بس تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج، ہارون کی طرف بھی تو وہی بھیج، یعنی ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرما، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا انہوں نے، ان سے قتل جو ہو گیا تھا، اور مقتول قبطی تھا۔ قبطی کون؟ فرعون کی قوم سے تھا۔
اسی لیے فرعون اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی کہ کیا واقعہ ہوا، کیا چیز تھی، کس وجہ سے قتل ہوا، بس یہ تھا کہ قتل کرا انہوں نے، تو اب اس کے بدلے میں جو قاتل تھا اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام قاتل تھے اس وقت اس سچویشن کے حساب سے، تبھی اللہ کے حکم سے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر پھر مدین کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ پہلے رونما ہو چکا تھا۔ پھر اس واقعے پر کئی سال گزر چکے تھے، لیکن فرعون کے پاس جانے میں کہیں نہ کہیں ایک طرح سے یہ امکان تھا کہ فرعون اس جرم کے بدلے تو ان کو پکڑ ہی سکتا ہے، اسی لیے ان کو ایک طرح سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ جناب باری نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیسے تسلی فرماتا ہے، جناب باری کا نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہیں جو اندیشہ ہے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور جو نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں کیا تھی، جو معجزات تھے جو اللہ نے دیے، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تم جو کچھ کہو گے اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہیں گے ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو رسالت کا فریضہ اللہ تعالیٰ آپ کو سونپ رہا ہے اس کے بعد وہ تمہاری حفاظت بھی تو کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی بڑی ذمہ داری دے کے پھر چھوڑ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد فرمائے گا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو گے بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلے کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس کے رسول کی حیثیت سے آئے، اور دوسری بات یہ کہ 400 سال سے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو آزاد کر دیں، میں انہیں شام کی زرزمین پہ لے جاؤں گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کہتا ہے کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے یہاں نہیں پالا تھا؟ اس نے یاد دلایا ان کو کہ ان کو چھوٹا کرنے کے لیے، ان کی تحقیر کرنے کے لیے، کہ تم ہماری گود میں پلے ہوئے ہو، ہم نے تم پہ احسان کیا، تم ہمارے گھر میں پلے ہوئے تھے، اور جب کہ ہم سارے بچوں کو مار رہے تھے تو تمہیں یاد نہیں ہے یہ چیز کیا؟ اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 18 سال فرعون کے محل میں رہے وہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ 30 ایئرز بھی رہے، اور کچھ 40 بھی کہتے ہیں، یعنی جب نبوت ملی اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے گئے، یعنی اتنے ٹائم ہمارے پاس گزرے جتنے بھی سال رہے ہیں، تو اب تم کیا نبوت کا دعویٰ کرنے لگے حالانکہ تم تو ہمارے سامنے ہی پلے بڑے ہو؟ پھر تو اب وہ اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی نافرمانی کرنے لگ گیا، ہمارے ہی آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری کر رہا ہے۔ یہ فرعون کا ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی یہ قتل جو تھا ان کا ارادتاً نہیں تھا بلکہ ایک گھوسا ہی انہوں نے مارا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے جب ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو ان کو یہ علم کی روشنی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب دی ہے۔ پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا، یعنی جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر میری اطاعت کرو گے تو ہی بچو گے، اس کے علاوہ تم ہلاکت میں جاؤ گے۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یعنی ان کا کیا کہنا تھا کہ یہ یعنی اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا، آزاد چھوڑے رکھا ہے، لیکن میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، اس ظلم کو بھی تو احسان کہہ رہا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ فرعون کا یہ سوال تھا کہ قال فرعون وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس نے ایک طرح سے بطور مذاق تکبر اس میں دعویٰ کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے رب العالمین، کیونکہ دوسری جگہ سورہ قصص میں بھی یہ مینشن ہے کہ کیا وہ دعویٰ یہ کیا کرتا تھا کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تو جانتا ہی نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو معبود کہا کرتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے، یعنی کیا تمہیں تعجب نہیں ہے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے،
موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ کاؤنٹر کوشچنز اور آنسرز چل رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی برابر بولے چلے جا رہا ہے کہ یہ تو دیوانہ ہے، دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا تمہیں تعجب نہیں ہو رہا؟ موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے دلائل پر جمے ہوئے ہیں کہ وہی تمہارا پروردگار ہے، اس نے یہ نشانیاں بنائی، اس نے زمین آسمان بنائے، اسی نے مشرق مغرب بنائے، تو آپ بھی اپنی بات پر جمے رہیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ دلیل پر ہیں۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام گیو اپ ہی نہیں کر رہے، وضاحت دیے جا رہے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب بنا ہی نہیں، تو اس نے اس کے بعد دھمکی دینا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں، میں تجھے نشانی دکھا دوں تب بھی؟ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی۔ اژدہا بن گئی، جیسے بتایا جاتا ہے کہ سانپ، ایک بڑا سانپ ہوتا ہے، اور الگ الگ جگہ میں جیسے آپ کو پتہ ہے صوبان اور حیا اور جان، یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ سانپوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو اژدہا بتایا یہ بڑا قسم کا سانپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سانپ کی شکل اس عصا نے اختیار کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا، جو اسے دیکھتا تو اسے وہ سفید نظر آتا تھا، یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، یعنی ان معجزات کو دیکھ کے ان کی بات کو سچ ماننے کے بجائے، ان پہ ایمان لانے کے بجائے، جیسے کہ مشرکین نے بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ارے اس نے تو ہماری آنکھوں پہ نظر بندی کر دی، ہم پہ جادو ہی کر دیا، اس نے بھی ایسا ہی کہا کہ دیکھو موسیٰ تو جادوگر ہیں، اس نے کتنا بڑا جادو دکھایا، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی وہ اور بھڑکانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ اس طرح کی چالاکیاں دکھا رہا ہے، اب بتاؤ ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ اپنے درباریوں سے، اپنے جتنے بھی وہ لوگ آس پاس میں موجود تھے اس کے، ان سب سے اس نے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد ان سب نے کہا آپ سے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، آپ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، ان دونوں کو ٹائم دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے، یعنی اب اعلان کرا دیجیے کہ جو بھی جادوگر ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو، سارے کے سارے جو جادو جانتے ہیں ان کو لے آئے۔ پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے، سب کو بلایا گیا تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ جادوگر اگر فرعون سے کہنے لگے، جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کہنے میں ایکچولی حکمت کیا تھی، کیا وزڈم تھی کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں جادوگر جو جمع ہوئے ہیں ان کے جادو، ان کے شعبدے بازیوں سے بالکل خوف زدہ نہیں ہیں۔ دوسرا یہ مقصد تھا کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے جتنی انہوں نے شعبدہ بازیاں دکھائی ہیں ساری کی ساری وہ اللہ کا معجزہ ہوتے ہی سب کی سب نکل جائے، سب کو ختم کر دے، سارے معجزے ان کے سامنے، سارے جادو ان کے سامنے چھوٹے لگنے لگ جائیں، اس طرح شاید لوگ ایمان لے آئیں۔ اگر وہ پہلے دکھا دیتے بعد میں وہ جادو دکھا دیتے میں بھی وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوئی اس سے بہتر چیز آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو پھر لوگ اس سے دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، ہم یقیناً ہی غالب رہیں گے، یعنی ہم ہی غالب رہیں گے اور ہم ہی جیتیں گے۔ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اپنی لاٹھی زمین میں پھینکو اور دیکھو کہ وہ لاٹھی کس طرح اژدہا بن جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ غالباً اس سے پہلے ہی ہوا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت بھی دی ہوگی، ان کو بتایا ہوگا کہ دیکھو جو تم جادو کر رہے ہو وہ صرف نظر بندی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، جو میں لایا ہوں وہ
اللہ کی طرف سے ہے، وہ معجزہ ہے، اس میں کوئی جادو نہیں ہے، اس لیے ایمان لے آؤ۔ جیسے کہ فرعون کی درباریوں میں کہا گیا تھا، تو پورے ملک بھر میں بھی ہو سکتا ہے اس کا چرچا ہو گیا ہو، تو سب کو پتا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ایکچولی جو بھی جادو پیش کریں گے ان کے اکارڈنگ، تو ان کا ماننا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جب ان جادوگروں نے یہ چیز دیکھی اور ان کو اس چیز کی اچھے سے ان کو سمجھ تھی، ان کو پرکھ تھی کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، کیونکہ جادو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اسی لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی آپ کے پاس کسی چیز کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کی سچائی کو جاننے کے لیے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے اس چیز کے بارے میں، تاکہ آپ بہتر جج کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بلینک مائنڈ ہو، جس نے جو بتایا آپ نے وہ مان لیا، نہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکیں، نہ آپ اس کا آئیڈیا لگا سکیں، نہ ریسرچ کر سکیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا بہترین ہے، ٹھیک ہے، اور کیا غلط ہے، اسی لیے تاکہ آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکیں کہ سب سے بیسٹ چیز آپ کے لیے کیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ کیونکہ فرعون کے لیے واقعہ بہت عجیب تھا، حیرت ناک تھا۔ جن جادوگروں کے ذریعے وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو میں سب پر غلبہ پاؤں گا، نہ ہی کہ وہ جادوگر غالب ہو گئے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان بھی لے آئے، جس نے ان لوگوں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کو، اور زیادہ تقویت دے دی، ان کی باتوں کو اور اسٹرانگلی پروف کر دیا۔ تو اسی لیے یہ ہوا کہ بجائے فرعون کا اس کی بات پر، اس معجزے پر غور و فکر کرنے کے، ایمان لانے کے، اس کے تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔ جیسے آپ قرآن کی آیات کو جانتے ہیں نا، کہ انہی آیات کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور انہی کے ذریعے کچھ لوگ اور غفلت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں۔ ان کو ذرا سی فکر نہیں ہوئی اس چیز کی، ان کو پتا تھا کہ وہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے، اس بنا پہ کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں۔ ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اس اعتبار سے کہ فرعون کی قوم مسلمان تھی ہی نہیں، انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، تو ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سب سے زیادہ مہربان ہوگا، ان کی خطائیں معاف کر دے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چلو، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے، یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور بہت وقت ہو گیا ہے اب مصر میں رہتے رہتے، اب فرعون سے چھٹکارے کا ٹائم آ گیا ہے، اب راتوں رات میں ساری قوم کو لے کے آپ نکل جاؤ، لیکن فرعون تمہارے پیچھے ضرور آئے گا، اس لیے گھبرانا نہیں۔ فرعون نے شہر میں ہر کاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں۔ جب وہ لوگ نکل گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے لوگوں کو، اپنے درباریوں کو، جتنے بھی وہاں پہ سولجرز اور آرمی تھی، ان کو کہلا بھیجا کہ بہت کم تعداد میں لوگ ہیں، جاؤ جا کے ان کو پکڑو۔ حالانکہ کل تعداد ان کی 6 لاکھ بتائی جاتی ہے، کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، پر اس نے اس لیے بتایا کہ ان کو پکڑو، کم تعداد میں ہیں۔ ایک غالباً ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے انسان کا، تکبر، کہ کوئی بڑی سی چیز یا کوئی اس سے زیادہ خوبصورت چیز اسے نظر آتی ہے تو اس کو وہ چھوٹی ہی لگتی ہے، تو اس لیے اس نے کہ ایک طرح سے تکبر میں بھی اس نے بولا کہ بہت کم تعداد میں ہیں، اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، یعنی میری اجازت کے بغیر ایمان بھی لے آئے اور فرار بھی ہو گئے۔ یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے چوکنا رہنے والے ہیں۔ ایک طرح سے آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ، یا موٹیویٹ کس طرح ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کریے، آپ کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ غالباً آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی تعداد کم بھی ہے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، تب بھی ایک طرح سے فرعون نے کس طرح موٹیویٹ کیا کہ بڑی جماعت ہو تم تیار رہو، تم پریپیئر رہو، تم ہی جیتو گے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی بے حد ضروری ہے، تاکہ اگر تعداد میں بھی کم ہو، ایمان میں بھی کمی آ رہی ہو، تب بھی انسان اس چیز پر یقین رکھے کہ نہیں، آپ موٹیویٹڈ رہیے، اللہ کی مدد آپ پہ ضرور آئے گی۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، یعنی وہ سارا لشکر جو بنی اسرائیل کی تعاقب میں نکلا، پھر وہ کبھی اپنے گھروں میں پلٹ کے واپس آ ہی نہیں سکے۔ اللہ کے حکم سے وہ لوگ وہیں غرق ہو گئے تھے، اسی سمندر کے اندر۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے بعد دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو ہی بنا دیا۔
بس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اب پیچھے پیچھے فرعونی بھی سورج نکلتے ہی، کیونکہ راتوں رات وہ نکلے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں، تو صبح تک پوری فوج ان کے پیچھے آ گئی۔ بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، کیونکہ وہ لوگ گھوڑے پہ تھے، بنی اسرائیل جو تھے وہ پیدل جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے قریب ہی ان کو پا لیا، لیکن ابھی پکڑا نہیں تھا، تھوڑے ڈسٹینس پہ تھے۔ تو کیا ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ جیسے ایک عام انسان کو کی گھبراہٹ ہوتی ہے اگر وہ اپنے دشمنوں کو یا سامنے سے ایک آرمی کو آتے دیکھے اور اسے پتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑ ہی لیں گے، تو انہوں نے بھی ایسے ہی بولا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، ہم واپس اب دوبارہ سے پکڑ کے ملک میں لے جائے جائیں گے اور ہمیں غلام بنا لیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تسلی دیتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ یعنی وہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں ہے، آلدو آپ کو اسباب نظر نہیں آ رہے ہوں یا آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں اب تو بس اب گیو اپ کرنے کا ٹائم ہے، اس وقت بھی آپ فیتھ رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو راہ نجات دے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کروشیل ٹائم میں بھی خود بھی تسلی سے ہیں اور اپنی قوم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ضرور راہ دکھائے گا، نجات ہمیں ضرور ملے گی۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، ٹھیک ہے، تو لاٹھی مارنی تھی اس سمندر پر ان کے سامنے، تو جس سے دائیں طرف کا پانی یعنی رائٹ سائڈ کا پانی رائٹ سائڈ ہو گیا اور لیفٹ سائڈ کا پانی لیفٹ کی طرف چلا گیا، بیچ میں ایک بڑا سا راستہ بن گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ بس اسی وقت دریا پھٹ گیا، یہاں جو ذکر ہے نا وہ اس چیز کا ہے کہ دریا پھٹا اور اس کے بعد ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے، پانی کی لہریں ایسی ایک طرف رک گئیں، کوئی دنیا کا میکانزم ایسا نہیں کر سکتا کہ بنا کسی سپورٹ یا ڈیم کے پانی کو ایسے روک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا معجزہ دکھایا، آپ یہ دیکھیے۔ اور یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بائبل میں کرسچنز بھی اور جیوز بھی سب اس بات کو مانتے ہیں، انفیکٹ کتنی ہی موویز بنی ہیں اس کے اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام پہ، جس میں یہ واقعات دکھائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھائی تھی، کرشمہ دکھایا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ اس قوم کا حال دیکھیے کہ کتنا کتنا اللہ کی نافرمانی کرتی چلی گئی، تھوڑے ٹائم کے بعد ہی جب وہ ڈیزرٹ ایریا میں جاتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنانا، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے معجزے دیکھ لی آپ نے، اللہ کی نشانی، اللہ کی مدد دیکھ لی، اس کے باوجود بھی اب آپ اپنی مرضی کرتے رہیں، آپ کا جو دی چاہے کریں، آپ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کر کھڑا کر دیا، یعنی جب بنی اسرائیل کراس کر رہی تھی راستہ، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پیچھے فرعونی آ جاتے ہیں، اور فرعونی کیا کرتے ہیں، وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے، تو وہ پیچھے کھڑے ہو کے اسی جسٹ یہ تھا کہ اب وہ آلموسٹ ان کو پہنچنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑے عبرت، اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، پھر بھی اس کے بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیسا ایمان نہیں لائے؟ جس طرح کا ایمان مطلوب ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ سنا دو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ان کو سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، یعنی ہم انہی کی عبادت کرتے رہیں گے، دن رات انہی کا نام جپتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ، آپ کو کیا لگتا ہے جن کو آپ دن رات پکار رہے ہو اور آپ ان سے مدد طلب کرتے ہو، کیا واقعی وہ آپ کی پکار بھی سنتے ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے تو بس اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ جب کسی کو کوئی معقول جواب نہیں ملتا، اس کے پاس کوئی بھی اپنی دلیل، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، تو اس کے پاس صرف چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ میرے بڑے ایسا ہی کرتے تھے، میرے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہوا آیا ہے، تو اب ہم کسی اور بات کو کیسے مانیں؟ حالانکہ ایک ایمان والا، ایک سمجھدار انسان کیا کہے گا؟ اس کا سوال یہی ہوگا سب سے پہلے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ مجھے بتائیے، تاکہ میں اپنی
اصلاح کر سکو، مے بی ہمیں کوئی اچھا پوائنٹ اچھی بات پتہ چل جائے. یہ کہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ نہیں جو ہم مانتے ہیں وہی صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کل کہ آپ نے اپنی اصلاح کا موقع کیوں نہیں دیا؟ جب بندے آپ کے پاس آئے تھے میرا پیغام لے کے یا آپ کو کریکٹ کرنے آئے تھے، آپ نے تحقیق کی زحمت بھی نہیں کی، حالانکہ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں، رٹ ڈالتے ہیں، بڑے سے بڑا آپ حساب کر سکتے ہیں دنیا کا. اگر آپ کا کوئی مال ادھر کا ادھر ہو رہا ہو، آپ دیکھیے کہ کیسے کیلکولیشن کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس میں ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، اس طرح سے ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کے لیے کیوں نہیں؟ وہاں آ کے ہمارا دماغ کیوں ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ہماری عمر ہو گئی، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اب ہمیں آیات نہیں پڑھی جاتی، اب ہمیں عربی نہیں آتی. تو یہ صرف ایکسکیوز ہے انسان کا، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں. ایکچولی دشمن میرے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے ان کو شریک ٹھہرا لیا ہے، اور پلس اللہ کے عبادت کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے میں ان کی عبادت سے بیزار ہوں، میں ان کا دشمن اپنے آپ کو مانتا ہوں. بجو سچے اللہ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو وہی دوائی بالکل بے اثر ہو جاتی ہے. اور یہ میرا اپنا عینی مشاہدہ ہے کہ وہی دوائی ایک دن پہلے دی جا رہی تھی، اور جب میرے سامنے ہی جب انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں تو انجیکشن نہ بلڈ کے اندر جا رہا ہے، نہ میڈیسن باڈی ایکسیپٹ کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا. اللہ نے باڈی کو یہ حکم دے دیا ہوگا کہ اب کوئی دوائی ایکسیپٹ نہیں کرنی، تو جو پروسیجر اتنا آسان تھا وہ ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ہاتھ سے بھی نہیں ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ چاہے تو شفا عطا کرے، اللہ چاہے تو جس کا وقت ختم ہے ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کے اس کا علاج نہیں کر سکتے، وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا. یہ امید ایکچولی یقین کے معنی میں ہے. کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید لگانا، کہ آپ اگر کسی بہت بڑے بلینئر سے اس چیز کی امید لگائیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے چیریٹی میں اتنا دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو بہت ہے، تو اللہ سے امید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ سنے گا. اللہ سے بڑی کوئی ہستی ہے ہی نہیں. جتنی امیدیں آپ کو لگانی ہیں آپ اللہ سے ہی لگائیے، اور وہ ایکچولی یقین کے درجے پر ہوں. کیونکہ ایمان بھی جیسے آپ کو پتہ ہے ایمان کا تیسرا درجہ یقین کا درجہ ہے، بالکل ایسے جیسے آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا آپ ان معجزات کو خود دیکھ رہے ہیں، یا آپ جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسا ایمان مطلوب ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کنٹینیوس کوشش میں لگا رہے گا، ہر وقت اس کے دماغ میں یہ رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کچھ غلط نہیں کرنا. بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے. اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے. قوت فیصلہ حکمت ہے، ٹھیک ہے، حکمت ہونا، علم ہونا کسی چیز کے بارے میں کہ کب کس سے کیا بات کرنی ہے، کب کیسے پیغام پہنچانا ہے، یا کون سا فیصلہ سب سے بہتر ہے. میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارث بنا دے. مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخل فرما. میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے. جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، جیسے ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھی وہ آیت، اس کے بعد پھر انہوں نے اس بات سے بھی بیزاری کر دی. جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے ایکچولی اٹھنا، یبعثون جو ہے نا دوبارہ سے اٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو اٹھائے گا، لوگوں کو اکٹھا کرے گا. اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. کیا مطلب ہے اس کا رسوا نہ کرنے کا؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے، فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی. سوچیں نا، آپ اپنے کسی اپنے کو، وہ بھی اپنے فادر کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ کفر کی حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے رہے ہیں، کیا گزرے گی ان پہ. وہ بھی جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نہایت نرم دل تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل کے ایک جانور میں چینج کر دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اس کے بعد دیکھیے، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ بے عیب یعنی قلب سلیم۔ یہ جو قلب سلیم بتایا ہے، تو یہ کس طرح کا قلب ہوتا ہے؟ جو شرک سے پاک ہے، ایک مومن کا قلب۔ ٹھیک ہے، یہ مومن کا قلب ہر طرح کی خرافات سے پاک ہونا، بدعت سے پاک ہونا، اس کا دل سنت پر مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر مطمئن ہوتا ہے، وہ قلب سلیم ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، ان کے سامنے آ جائے گی جہنم، کہ ان کو پتہ چل جائے گا اس میں انہیں داخل ہونا ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے ہو وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ تمہیں دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں ہوں گے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوں گے۔ اب اس میں لشکر جو ہیں وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں اپنا راستہ بھٹک گئے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، ہم تو غلط کام کرتے رہے، ہم تو غلط زندگی گزارتے رہے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ ابلیس سے یہی بولیں گے کہ ہم تو تمہیں اللہ کے برابر بنا بیٹھے، ہم تو ان قبر والوں کو اور ان چیزوں کو، ان کی عبادت کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، نہ کوئی سچا غمخوار اور دوست ہے، کوئی نہیں جو ہمیں بچا سکے، کیونکہ اہل ایمان کو تو یقین ہے کہ ان کی سفارش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے لیے دعا کریں گے۔ ان لوگوں کو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی سفارش ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر کاش ہمیں ایک مرتبہ بھی جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ دنیا میں اگر ہمیں واپس جانا ہوتا تو کاش ہمیں موقع مل جائے، ہم بھی پکے سچے مومن بن کے دکھائیں گے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ کرنا، اللہ کی توحید کے دلائل دینا، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن، ایک طرح سے ان کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ امیجن کریں کہ اس دن یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے، اکثر لوگ لیکن ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ صحیح کی صحیح تمہیں پہنچاتا ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے یہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، تیری تابیداری کریں؟ تو رذیل لوگوں جو رذیل لوگوں نے کی ہے، یعنی حقیر لوگوں نے جو تیری تابیداری کی ہے، تو کیا ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں، یعنی کہ ان کی کیا حسب نسب رہی ہے، کیا وہ امیر تھے یا غریب تھے، مجھے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں کو دوں، ان کے دلوں میں ایمان کی دعوت ڈالوں، جس کو ٹینڈنسی ہے وہ اسے قبول کرے گا، جس میں نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی رذیل ہو جائے گا اس بیسس پہ، میرا کام تو سب کے لیے ہے میسج دینا۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر ہے کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں، یعنی تمہاری خواہش کے مطابق میں انہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا، میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں، مجھے بس ڈرانے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ سنگسار، یہ دیکھیے نا، مرجومین رجم سے بنا ہے، رجم پتھر مار کر مار دینے کی سزا کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا کسی کے اوپر پتھر مارے کہ وہ مر گیا، اسے کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کر نجات دے دی۔ بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے بھی نہیں تھے، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے، عزیز اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔
پھر عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، عادی قوم عاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ایک رسول کو جھٹلانا از ایکویلنٹ ٹو تمام رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے یہاں پہ مرسلین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہی ہے، کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو؟ اس کا مطلب کہ وہ بلند جگہوں پر، پہاڑوں پر، دریا اور گھاٹیوں پر، ہر ایسی گزرگاہ پر عمارت تعمیر کرتے تھے جو اونچی ہوتی تھی، جو لوگوں کو نظر آتی تھی۔ ان کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف کھیل کود کے لیے، دکھاوے کے لیے، یا کسی طرح کی، جیسے اب دیکھتے ہیں نا میوزیمز بھی ہوتے ہیں نال اس طرح، تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ حود علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جس میں وقت بھی ویسٹ ہو رہا ہے، وسائل بھی برباد ہو رہے ہیں، اس کا مقصد بھی ایسا نہیں ہے جس سے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہو یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، صرف یہ ایک فضول کا کام ہے جو تم کر رہے ہو، اتنی محنت سے اتنا وقت لگا کے بڑی سنات والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ یہ بھی ان کا ایک گناہ تھا، ان کی سرکشی تھی کہ وہ جبار بنتے تھے، یعنی لوگوں پہ ظلم و ستم تشدد کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بہت بڑی جسامت دی تھی، فزیکل اعتبار سے بہت اسٹرانگ لوگ تھے وہ، تو اس لیے انہیں اویئر کیا جا رہا ہے، فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو۔ پیچھے نوح علیہ السلام نے بھی سیم یہی بولا تھا، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہو، ہم پر یکساں ہے، یعنی آپ ہمیں بتائیں یا نہ بتائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، یعنی یہ صرف باتیں کرنے والی چیز، اس میں کوئی عمل کرنے کا کچھ، یا کچھ ڈرانے کا، یا کوئی ایسی ہمیں کوئی اوتھینٹسٹی نظر نہیں آ رہی، ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ صرف سارے لوگ صرف اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، ایسا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، چونکہ عادیوں نے ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس بات کو سمجھیے کہ جھٹلانا رسول کو، جیسے یہاں لکھا ہے نا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اسی لیے اللہ نے انہیں تباہ کیا۔ وجہ یہ رہی تباہی کی، کسی قوم کی تباہی تبھی ہوتی ہے جب وہ اپنے رسول کو جھٹلاتا ہے، ان کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ اب اس سے ہمیں نشانی پکڑنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رسول کی کوئی بات نہیں جھٹلانی، ادروائز وی ول اینڈ اپ ان دی سیم سچویشن، اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے، غالب اور مہربان۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے غالب ہے کہ آپ کو عذاب دے سکتا ہے، مہربان ہے، توبہ کرو گے تو قبول کر لے گا۔ ہر آیت کا اختتام اسی طرح ہو رہا ہے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد نئے نبی کی، نئے قصے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، کس طرح جھٹلایا انہوں نے اپنے تمام رسولوں کو۔ کس نے جھٹلایا اس بار؟ سمود نے، ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے، کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، کیا تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ کیا تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب یا موت نہیں آئے گی، اللہ جب چاہے گا تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے، اسی لیے تم کیا کرو، ان نعمتوں کو شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، تاکہ تم تباہی سے بچ جاؤ۔ ان باغوں میں، ان چشموں میں، اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، یہ نعمتیں تھیں جو ان کا ذکر ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، پرتکلف فنکارانہ مہارت جو ان کے اندر تھی، اس کی وجہ سے اترانا، فخر کرنا۔ آج بھی جیسے آپ دیکھیں گے عمارتیں ہیں، غیر ضروری اس کے اوپر اتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اتنی تراشی جاتی ہیں، اتنا وقت لگتا ہے، اتنی مہارت لگتی ہے، کیا وجہ رہتی ہے؟ فخر ہو،
दूसरों के सामने हम ये दिखाएं कि देखिए हमारे पास भी इतना टैलेंट है और हमारे पास ये सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, हम इतना कर सकते हैं, तो क्या वजह रहती है एक दूसरे के ऊपर बढ़तरी पाना, सिर्फ और कुछ नहीं। और यहाँ पे जैसे इन तफसीर में, इन आयात में मेंशन है कि तुम ये पुरतकल्लुफ मकानात बना रहे हो, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल करो। ऑल्दो ये सारी चीज़ें टैलेंट है, इंसान के सोर्सेज का जरिया भी बन सकती हैं, मे बी उसे सैलरी इसी बेसिस पे मिलती हो, लेकिन आप देखें ना कि इसका मकसद क्या है, क्या ये कोई चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है दुनिया और आखिरत में। बेबाक हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ, जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। वो बोले कि बस तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है, तू तो हम जैसा ही इंसान है, अगर तू सच्चों से है तो कोई मौजज़ा ले आ। फिर से वही मुतालबा कि तुम कोई मौजज़ा ही हम पे ले आओ ताकि हम तुम्हारी बात माने, कोई निशानी पेश करो। आपने फरमाया ये है ऊँटनी। अल्लाह ने उनको ऊँटनी दी मौजज़े के तौर पर। पानी पीने की एक बारी उसकी और एक मुकर्रर दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी है। एक दिन ये जानवर, इनके जितने भी जानवर थे इन लोगों के, वो सारे पानी पिएंगे, और एक दिन सिर्फ ये ऊँटनी पानी पिएगी। उस दिन किसी को आने की इजाज़त नहीं है घाट पर। खबरदार इसे बुराई से हाथ ना लगाना, वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें गिरफ्त में ले लेगा। जो बताया उन्होंने कि अगर तुमने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चूंकि ये एक मोजज़ा थी, इसीलिए अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाया तो फिर आप पर अजाब आ जाएगा। फिर भी उन्होंने इसकी कोचें काट डाली, यानी इसके बावजूद भी कि वो अल्लाह की कुदरत की एक निशानी थी और पैगंबर ने सच कहा था कि एक मोजज़ा उनके सामने आ गया, फिर भी वो अपने कुफ्र पर अड़े रहे और इतनी सरकशी पर पहुंच गए कि इस जिंदा निशानी को, यानी जो ऊँटनी अल्लाह ने निकाली थी, उसकी कोंचें काट डाली, यानी उसके हाथ और उनके पैरों को, जो जमीन के उनके जो दोनों पैर आगे से और दोनों हाथ जमीन पर होते हैं, उनको जख्मी कर दिया, उनको चाकू से किसी भी तरह, जिस भी तेज आरी की चीज से उनको काट डाला, जिससे वो बैठ गई। अब पैरों को क्यों वार करते हैं, बड़ा जानवर है, सीधा वार करा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसके पैरों को, उसकी कोचों को काट डाला, फिर जब वो बैठी तो उसे कत्ल कर दिया। बस वो पशेमान हो गए। ये कब हुआ? जब उन्होंने कत्ल कर दिया, और अब सौलह अलैहिस्सलाम ने उन्हें वार्न किया कि अब सिर्फ 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अब तुम इसके बाद अजाब में आ पकड़ोगे, अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देगा। फिर उनको अब निदामत हुई, अब वो नादिमीन में से हो गए। अजाब ने उन्हें आ दबोचा। ये अजाब जो उनके ऊपर आया, भूचाल का, जलजले का, और ऊपर से सख्त चिंगाड़ की सूरत में आया, जिससे सबकी मौत वाक़ई हो गई। बेशक इसमें इबरत है, और उनमें अक्सर लोग मोमिन नहीं थे। ज्यादातर मेजॉरिटी इनमें मोमिन नहीं थी। जो मोमिन थे वो अपने पैगंबर के साथ चले जाते हैं उस जगह से, बाकी लोगों को अजाब आ पकड़ता है। बेशक आपका रब बड़ा जबरदस्त और मेहरबान है। फिर कौम लूत ने भी नबियों को झुटलाया। उनसे उनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, मैं तुमसे इस पर कोई दलील नहीं मांगता। मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है जो तमाम जहानों का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो, और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ बनाया है उनको छोड़ देते हो? ये आदत है कौम लूत की, जैसे हमें पता है। बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। हक को छोड़कर गलत राह को पसंद करना, अल्लाह ने जो शरई निकाह आपके लिए बनाया है, औरत को अल्लाह ताला ने उसको आपके लिए हलाल किया है अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए, उसको छोड़कर आप मर्द को इस्तेमाल कर रहे हो, मर्द के साथ गलत काम कर रहे हो, तो ये क्या है? हद से गुजर जाना। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने को इस वबाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने उसे और उसके मुताल्लिकीन को सबको बचा लिया, बजुज एक बुढ़िया के कि वो पीछे रह जाने वालों में हो गई। कौन थी ये बुढ़िया? उनकी वाइफ। फिर हमने बाकी और सबको हलाक कर दिया, और हमने इन पर एक खास किस्म का मैं बरसाया, बस बहुत ही बुरा मैं था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा, यानी आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। ये माजरा भी सरासर इबरत है। अक्सर लोग फिर भी मुसलमान नहीं होते। देखिए, वमा कान अक्सर मोमिनीन, हर वाक़े के लास्ट में यही चीज़ लिखी है। फिर अल्लाह यही सेम बात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गलबे वाला है, रहम करने वाला है। उसके बाद अब किसकी बारी है? एका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। एका एक्चुअली जंगल को कहते हैं।
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کی طرف کے اطراف، مدین جو تھا ان کے آس پاس کے جو باشندے تھے، رہنے والے تھے اس کے اطراف کے، ان کو کہا جاتا ہے ایکا والے، ٹھیک ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی ہے گھنا درخت، ایسا درخت جو مدین کے آس پاس کے ایریاز میں آباد تھا، جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، ایکچولی وہ اس پیڑ کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو گھنا درخت تھا، جیسے آپ دیکھیں گے نا پیڑوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، پیڑوں کے آس پاس چکر لگاتے ہیں، دھاگے بانے جاتے ہیں آج کل کے ٹائم میں بھی، تو اس وقت بھی وہ لوگ اس پیڑ کی پوجا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت جو تھا اور ان کی تبلیغ جہاں تک جانی تھی، وہ مدین سے لے کے اس ایریا تک جاتی تھی جہاں یہ پوجا ہوا کرتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اس لیے اصحاب الایکا کہا جاتا ہے، ایکا والے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے کہ شعیب علیہ السلام ان کی طرف پیغمبر آئے تھے تو وہ ایک ہی امت تھی، الگ سے کوئی قوم نہیں تھی، بلکہ جیسے بتایا نا کہ وہ درخت تھا، اسی لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اس کے کہ وہ ایکا والے تھے، ان کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور انہوں نے بھی اسے جھٹلا دیا۔ جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں ہے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں تم پر اس سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں والوں کے پالنے والے کے پاس ہے، ناپ پورا بھرا کرو۔ ان تمام سیم آیات کے بعد جو اس قوم میں خرابی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آیات نازل فرماتے ہیں۔ تو ان کی قوم میں کیا خرابی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا، پوری طرح ناپ کر نہ دینا، پیسے زیادہ لے لینا، اور اسی لیے اس چیز سے منع کیا ان کے نبی نے کہ پورا ناپ لو، نہ دینے کے پیمانے الگ رکھو، نہ دیتے وقت انصاف کے ساتھ تولو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، یعنی آپ کیا کریں گے؟ راستے میں رک کے غلط کام کرنا، ڈرانا لوگوں کو، ان سب چیزوں سے منع کیا جو اس قوم میں تھی۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ انہوں نے بھی یہی چیز مانگی کہ ہم پہ عذاب لے آؤ۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب ہی مانگا تھا، جیسے کفار مکہ نے مانگا کہ ہمیں آسمانی عذاب لا دیجئے، اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا جس طرح انہوں نے عذاب مانگا تھا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو کیا تھا اس میں ایکچولی؟ کہ ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا، اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے، کچھ سکھ کی سانس لی، لیکن چند لمحے بعد بھی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ تین قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ جو دن تھا اس لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سائبان والے دن کا عذاب، جس دن بادل آیا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں نجات ملے گی اس سے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی نشانی تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، یقیناً تیرا رب بڑے غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے، بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک، بلا شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے لے کر آئے ہیں، یعنی امانت دار فرشتہ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے تو ان کی طرف آیا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر وہ پڑھ کے نہ سنائے جاتے تو پیغمبر کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے آ، اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچائے، آپ کے دل پر اترے ہیں کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی نبیوں کی جو کتابیں تھی اس میں بھی رسول اللہ کی آمد کا، اس کتاب کا ذکر تھا، پچھلی کتابوں میں بھی، شریعتوں میں بھی موجود ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، ان کے عالم بھی جانتے ہیں کہ ہاں قرآن سچا ہے؟ اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے، پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا، تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، ان کو سمجھ ہی نہ آتا کہ کس زبان میں بات کر رہے ہیں، اگر ہم عربی نہ کرتے، عربی زبان میں نہ اتارتے۔ اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا کہ وہ ایکسکیوز کرتے ہیں، صرف نہ ماننے کے بہانے ہیں۔
وہ جب تک دردناک عذاب کا ملاحظہ نہ کر لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، بس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ یعنی جو مہلت انہیں مل رہی ہے، دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ان کے پاس جمع ہے، کیا اس کو دے دلا کر بھی یہ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ یا کوئی ایسا گراؤنڈ بنا سکتے ہیں، کوئی ایسے بنکرز بنا سکتے ہیں جس میں یہ گھس جائیں زمین کے اندر اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں نعمتوں کا استعمال کر کے؟ جیسے کہ آپ انگلش موویز میں بھی دکھائیں گے، دیکھتے ہیں کہ ورلڈ از گوئنگ ٹو اینڈ، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایسی چیز بنا لی ہوتی ہے جس میں ایک بڑی تعداد کے لوگ بچ جاتے ہیں، اور یوزولی ہیرو ہیروئنس کو بھی اسی میں دکھاتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور وہ سیف ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا تم بچ سکتے ہو اس دن جب سب لوگوں کو موت آنی ہے، پوری دنیا ختم ہوگی، جب عذاب آئے گا؟ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو پہلے آگاہ کیا جا چکا ہے، نصیحت کی جا چکی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور اس قرآن کو شیطان نہیں لایا، نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ ایکچولی اس آیت سے شیطانی دخل جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، شیطان کسی بھی طرح سے قرآن کے نزول میں ذمہ دار نہیں ہے، جیسے کہ یہ لوگ مانا کرتے تھے کہ اس کا شیطان اس کو سکھا دیتا ہے آ کے، تو یہ بتایا کہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی وہ سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا تھا، جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ ستارے اس پر ٹوٹ پڑتے اور اسے بھسم کر دیتے۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے، اپنے قریبی رشتے والوں کو ڈرا دے۔ یہاں پہ جو ہے نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیوں کے لیے ہی ہادی تھے، رہبر تھے، تو قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دینا اور دعوت عام کے منافی، ایکچولی یہ پوری دنیا کو یا ان کو دعوت دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کو پیغام دینا ہے، لیکن سب سے پہلے ترجیح اپنی فیملی کو دینی ہے، سب سے پہلے ان کی اصلاح کرنی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو توحید کی طرف دعوت دی، یہ ٹھیک ہے؟ تو اسی حکم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور اس کے بعد یا صباح کا آواز لگائی، اور یہ کلمہ ایکچولی اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن حملہ کر دیتے تھے، تو اس کے ذریعے سے جتنی بھی قوم ہوتی تھی وہ سب اویئر ہو جاتی، خبردار ہو جاتی، اور سب لوگ ایک جگہ آ کے جمع ہو جاتے۔ تو آپ نے الگ الگ قبیلوں کا نام لے لے کر پکارا کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے، اگر میں آپ سے اس طرح کہوں کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ سب نے ایگری کیا کیونکہ آپ الصادق اور الامین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وارنر بنا کے بھیجا ہے کہ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، ایک سخت عذاب آنے والا ہے، اس سے بچ جاؤ، اس دن سے بچ جاؤ، قیامت کا دن آئے گا۔ اس بات پر ابو لہب نے جو یہ بد دعا دی کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ پھر اس انسیڈنس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، جس میں اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت بھیجی۔ اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اور اپنی پھپھی حضرت صفیہ سے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم اللہ کے یہاں بچاؤ کا بندوبست خود کر لو، وہاں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اپنی ذمہ داری انسان کو خود لینی ہوگی، دنیا میں مجھ سے جو چاہے مانگ لو، پر وہاں پر میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، جو آپ عمل خود کیے ہوں گے اسی کی آپ کو وہاں پہ جزا و سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والے ہو کر تیری تابعداری کریں، جو آپ کے فیملی ممبرز میں سے بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں، آپ کی بات مانیں، اب آپ کیا کریں، ان کے ساتھ عاجزی محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کرے تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ ایک رولنگ بتا دی گئی ہے، فیملی ممبرس کے ساتھ میں بھی، خاندان والوں کے ساتھ میں بھی، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں جو مانیں گے، اب آپ ان کے اوپر بہت مہربان ہو جائیے، ان کو بتانے میں اور ان کو اویئر کرنے میں، ان کی ہر طرح سے نصیحت، ان کی ہیلپ کرنے میں لگ جائیے۔ جو نہیں مانتے تو ان سے بولیے کہ جو آپ کر رہے ہو میں اس کام سے بیزار ہوں، آئی ول ناٹ ہیلپ یو یا سپورٹ یو ود دس۔
ٹھیک ہے؟ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر ہی رکھیے، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی سب اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بڑا ہی سننے اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، شیطان تو جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر ہی اترتے ہیں، نہ کہ انبیاء اور صالحین پہ، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں پہ نہیں اترتے وہ۔ پھر اس کے بعد سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں جو انہوں نے سنی ہے، اور ان میں سے اکثر تو جھوٹے ہیں۔ ایک آدھ بات جو کسی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اوپر سے سن کر نیچے آ کے اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں، جن میں اور جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ اس طرح جو کاہن آپ دیکھیں گے نا، جو ہاتھ پڑھنے والے اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں غیب کی باتیں پتہ ہیں، کچھ باتیں ایسی بول دیتے ہیں وہ، کہ جیسے ملی ہوئی باتیں جو سن کر آتے ہیں شیاطین، وہی بتا کر اور اس میں 99 جھوٹی باتیں ایڈ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سچ ہوگا۔ کسی بھی اس طرح کی جو بھی کوئی غیب کی بات بتائے، یا ایسے بتائے کہ مجھے پتا ہے، یا جیسے آپ کسی امام کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ ہاں تم پہ جادو ہوا ہوا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کا عقیدہ خراب ہوگا ان چیزوں سے۔ آپ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہے ہیں، ہر درجے کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو ان چیزوں کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ شاعروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کو جب شاعر کہا جاتا تھا، تو ایکچولی وہ کیا کرتے ہیں؟ شاعر اپنی فینٹیسی ورلڈ میں ہی رہتے ہیں۔ سر ٹکراتے پھرنا مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر وہ ڈولتے پھرتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کام وہ کرتے نہیں ہیں، تو کیونکہ وہ دنیا ایکچوئل نہیں ہوتی، وہ نان ایگزسٹنگ ورلڈ اور ان کے خیالات ہوتے ہیں جو ان کے شعر میں ہوتے ہیں۔ اور جو نبی کو وحی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو ساری کی ساری سچ باتوں پر ہوتی ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بکثرت اللہ کا ذکر کیا، اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ یعنی جو اپنی مظلومی جو ان مسلمانوں پر ہوتی رہی ہے، اس کے بعد اب انہوں نے اپنا انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کا دل پھیرے گا، یا وہ کس جگہ جائیں گے، یا وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ساری چیزوں کا علم ان کو ہو جائے گا۔ جس طرح حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ جان لیں گے کہ کس طرف ان کا انجام ہونا ہے۔ سورہ نمل سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل ایکچولی چیونٹی کو کہتے ہیں، تو کیونکہ اس صورت میں چیونٹیوں کا واقعہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ توسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کی کرتوت زینت بنا کر دکھا دیے ہیں، اچھے کر کے، کہ ہاں یہ صحیح کام کر رہے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ اپنے کام پر ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بتایا کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آیا، یا آگ سلگا کر لے آتا ہوں، یا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تمہارے پاس تاکہ تم اسے سینک لو۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ اس آگ میں ہے، یعنی جو اس آگ میں ہے وہ بابرکت ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ آگ نہیں تھی، ایکچولی وہ اللہ کا نور تھا، جس کی تجلی آگ کی فارم میں محسوس ہو رہی تھی ان کو۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا۔ موسیٰ سن، یہ بات ہے کہ میں ہی اللہ غالب اور با حکمت ہوں، اور تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ یعنی جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا گیا تو اس وقت وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ وہ اس لاٹھی کو اٹھانا تھا دور، اس سے دور بھاگنے لگے منہ پھیر کے،
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، یعنی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیغمبر بھی ڈرے اس سچویشن میں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم میرے حضور میں ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تم اس سانپ کو پکڑ لو، یہ واپس سے چھڑی بن جائے گی تمہاری، لیکن جو لوگ ظلم کریں گے پھر اس کے عوض نیکی کریں گے اس برائی کے پیچھے، تو میں بخشنے والا ہوں۔ ایک رول بتایا اللہ نے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، اس کے بعد آپ فوراً نیکی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، بنا کسی بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا۔ اللہ نے انہیں 9 معجزے دیے تھے، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر، کیونکہ وہ مان چکے تھے کہ یہ بات سچ ہے، یہ معجزے صحیح ہیں، لیکن صرف تکبر کی وجہ سے نہیں مانا۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو بھی علم دے رکھا تھا۔ دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے۔ وارث مطلب یہاں پہ نبوت اور بادشاہت دونوں سلیمان علیہ السلام کو ملی، ورنہ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے اور اس نبوت سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کے لیے رکھی، ٹھیک ہے۔ اور جو نبی ہے اس کا جو وراثت اور اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ مطلب وہ علم ہی اس کی وراثت ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال اور اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں نبی، وہ سب کچھ صدقہ ہو جاتا ہے، صرف ان کا علم جو ہے وہی وراثت رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ کہنے لگے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اللہ نے ان کو تمام جانوروں کی بولی سکھائی تھی، لیکن اسپیشلی پرندوں کا یہاں ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ پرندے سائے کے لیے آپ کے ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے۔ پھر اس کے بعد ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، یعنی جو جو اللہ نے ان کو دینا تھا، علم تھا، نبوت تھی، حکمت تھا، مال، اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی جتنی مخلوق کی وہ بات سمجھ سکتے تھے، ان کی بولی سمجھ سکتے تھے، وہ ساری نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں۔ بے شک یہ بالکل کھلا ہوا افضل الہی ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ فضل المبین، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت کھلا فضل کیا ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، سارے جتنے بھی لشکر تھے وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے سامنے جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انہیں ہی بخشی تھی کہ سب کے سب ان کی ماتحتی میں تھے۔ کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر، جن، انسان اور پرندے سب اکٹھے جمع ہوتے تھے، سب جاتے تھے وہ لشکر پہ، اور جنگ ہوتی تھی یا جب کبھی جانا ہوتا تھا تو ان کی کمپنی سب دیا کرتے تھے۔ ہر ہر قسم کی الگ الگ درجے بندی کر دی گئی ہے۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے، گو وہ انسانوں سے بہت کم مختلف ہے۔ یعنی جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عقل میں بھی اور سمجھ میں بھی بہت کم بنایا ہے اور بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان میں بھی شعور ہوتا ہے۔ پلس سلیمان علیہ السلام اتنے عظیم اور ان کو اتنی فضیلت ملی تھی، پھر بھی اس کے باوجود انہیں علم غیب نہیں تھا، ان کو یہ خطرہ محسوس نہیں ہوا، بے خبری میں وہ اس راستے سے جا رہے تھے جہاں پہ چیٹیاں تھیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چیٹیوں کو بھی اس بات کا علم ہے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جیسے کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ ہدہد کے واقعے میں بھی اس بات کو بتایا گیا ہے، ہدہد جب آتا ہے ایک پرندہ سلیمان علیہ السلام کو خبر دینے آئے گا تو اس وقت بھی وہ یہی بتائے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ باقی جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے، یہ سب اللہ کی طرف سے انہیں معجزہ دیا گیا جس پر ان کو اپنی کوئی بڑائی نہیں تھی، نہ وہ کسی کو حقیر سمجھتے تھے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے تھے۔ اس بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس
دیے، دعا کرنے لگے اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں. یعنی جو میں نے ان کی بات سن لی ہے چیٹیوں کی، تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا. اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اتنی چھوٹی مخلوق کو میں اس کی بات سن سکتا ہوں. تو اللہ کا شکر ادا کرا انہوں نے. کسی بھی نعمت پہ جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو اس پر ہم فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اپنی بڑائی. جیسے کہ آپ دیکھیں گے نا کہ حامان نے اور ان کے بڑے بڑے قارون کے لشکروں میں ان کو جب دنیا کا بہت مال دیا گیا تھا، ان کا کیا طریقہ تھا؟ یہ سب میری وجہ سے ہے، میں نے کمایا ہے، یہ سب میرا ہے. لیکن ایمان والوں کا طریقہ کیا رہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے مجھے انعام کیا ہے میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے. آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یعنی وہ نظر نہیں آ رہا؟ سارے مخلوق میں جتنے بھی لشکر ان کے موجود تھے انہیں ہدہد نظر نہیں آیا؟ میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے، یعنی ہدہد میرے سامنے آئے اور بتائے کہ وہ یہاں پہ ایبسنٹ کیوں تھا. یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. اگر اس نے دلیل نہیں دی تو اسے سزا ملے گی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر نہیں، یعنی تجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ چلا ہے تو میں فوراً آپ کے پاس آیا ہوں. میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. سبا جو تھی وہ ایک قوم کا نام تھا، ایک شہر تھی یہاں پر جسے یمن سے 3 دن کے فاصلے پر تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے. وہاں پر جو حکومت جو کر رہی ہے وہ ایک عورت کر رہی ہے. اسے بہت تعجب ہوا اس بات پر، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا تخت دیا ہے، بہت زیادہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کا ذکر ہوتا ہے. اس کے اوپر سرخ یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے ہوتے ہیں، قیمتی موتی لگے لگے ہوتے ہیں، قیمتی موتی. تو یہ تھا کہ وہ بڑی عظمت والا اللہ تعالیٰ نے اسے تخت دیا ہے، بڑی عظمت دی ہے اس کو. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے ان کے کام میں انہیں بھلا کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے. یعنی جس طرح پرندوں کو میں نے بتایا نا، آپ کو یہ شعور تھا کہ غیب کا علم انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے. ہدہد نے آ کے بتایا نا کہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، میں خبر لایا ہوں. اسی طرح ان کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں شیطان کے کہنے پر، جس نے انہیں سورج کی عبادت میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی اتنا شعور دے رکھا ہے کہ اسی اللہ کے لیے وہ سجدہ کریں. آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو وہی باہر نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے. آیت سجدہ ہے، آپ لوگ سجدہ کر لیجئے. سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے. اب سلیمان علیہ السلام اس بات کی تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ جو اس نے کہا ہے واقعی یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تحقیق کرنے کے لیے میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یعنی یہ ان کو ایک خط دے دو اور پھر چپکے سے ان کی بات سننا کہ کیا ڈسکشن ہو رہا ہے ان کا آپس میں. وہ کہنے لگے اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے دیکھیے. اب وہ جو ملک سبا کی رانی تھی جو وہاں پہ بادشاہت کرتی تھی، اس نے یہ بولا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے. سٹارٹنگ کیسے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو انہیں سب سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا تھا، پھر ان میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسے ان کے پاس خط پہنچایا اور اس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اس نے کہا اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. انہوں نے اپنے جتنے بھی سردار تھے وہاں پر ان لوگوں سے مشورہ کیا. میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی. ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں. یعنی ہمارے پاس بہت طاقت ہے، قوت ہے، ہم تو نہیں دبیں گے، ہمیں دبنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں، کہ جو آپ کہیں گی ہم وہ کریں گے.
اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں طاقت کے ذریعے تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی قتل و غارت گری کر کے، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ ہیں یا کوئی واقعی نبی ہیں جن کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقیناً ان کا مقصد جو ہے وہ دین کی بلندی ہی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، پھر تم اپنے ہدیے دے کر، مال و دولت دے کر کیا اضافہ کرنا چاہتے ہو میری اس میں دولت میں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بس تم اپنا تحفے اپنے ہی تحفے میں خوش رہو، یعنی اپنا تحفہ اپنے پاس رکھو، خود ہی تم اپنا فخر کرو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بادشاہ ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اسی لیے یہ بات کہ وہ قتل اور یہ سب کریں گے تو ایکچولی ان کی طرف نہیں تھا، اشارہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، وہ ان کو اویئر کرنا کہ پہلے آپ ایمان لے آئیے، اللہ کی راہ پر چلیے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ جنگ ہوگی ہی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ میسج ان تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے پاس مسلمان ہونے سے پہلے ہی جو بھی تخت ان کا وہاں پر ہے تو وہ اٹھا کے آپ میرے پاس لے آؤ، اس سے پہلے ہی، تاکہ ان کو یقین ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہمیں معجزات دیے ہیں، اور اللہ نے انہیں کتنی قوت دے رکھی ہے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی آپ کے پاس میں اسے لا دیتا ہوں، یعنی کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں بھی غیر معمولی قوت جنوں کو دے رکھی ہے۔ انسان کے پاس اتنا زور نہیں ہے، حالانکہ انسان کو عقل زیادہ ہے، لیکن پاور کے مقابلے میں اور سپیڈ کے مقابلے میں آپ دیکھیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے یہ ساری چیزیں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں ہوں بھی امانت دار، یعنی میں اٹھا کے اسے سیدھا آپ کے پاس ہی لے کر آؤں گا۔ پھر اس کے بعد جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اب یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا، اور یہ کتاب کون سی تھی، یہ علم کیا تھا جس کے زور پر وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا؟ اس میں ڈفرینٹ رائے پائی جاتی ہیں، ان کی ایکچول حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا وہ واقعی کوئی انسان تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا کوئی علم تھا، اللہ نے اسے کوئی کرامت دے رکھی تھی، کوئی معجزہ دے رکھا تھا، یا پھر وہ کوئی جن ہی تھا۔ اس چیز کا علم جو ہے خصوصی طور پر یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بس یہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا، یعنی ابھی انہیں پلک جھپکی ہی اور فوراً ان کے پاس وہ تخت آ گیا، تو فرمانے لگے، پھر دیکھیے اللہ کا فوراً انہوں نے اللہ کی فضل کو ریکگنائز کیا کہ یہی میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اپنی بڑائی کی ڈینگے مارتا ہوں یا پھر اللہ کے آگے جھک جاتا ہوں۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر، یعنی ان لوگوں کو یہ حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ چینجز کر دو تھوڑے سے تخت میں، تاکہ پھر ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ پہچان پائیں گے اپنے تخت کو یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی تخت ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہیں یا ان میں سے ہوتی ہیں جو راہ نہیں پاتے، یعنی اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ہدایت پر آتی ہے یا نہیں، یا پھر ان کی گمراہی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اب ان سے کوشچن کیا گیا چینجز کرنے کے بعد کہ اس میں تھوڑے سے پھیر بدل کر دیے کہ وہ پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ گواہی کہ یہ گو وہی ہے، یعنی یہ میرا ہی تخت ہے، یہ میرا تخت ہے، میں اسے پہچان گئی ہوں، چاہے اس میں آپ کتنی بھی تبدیلی کر لیں، اس میں کچھ بھی لگا دیں، کیونکہ ان کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی۔ ہم اس سے پہلے
ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے، یعنی یہاں آنے سے پہلے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اسی لیے ہم اسی وقت مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی اس سے پہلے وہ کافر تھی، وہ عبادت کیا کرتی تھی سورج کی، تو آس پاس کے لوگوں نے بھی ان کو اسی عبادت میں لگا رکھا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اب جب محل کے اندر جانا تھا تو محل اندر سے ایسا تھا، وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ اس کا فلور تھا کہ جب انہوں نے پیر رکھا اپنا، بالکل ایسا لگا کہ پانی ہے۔ وہ فلور اتنا شائن کر رہا تھا کہ ان کو پانی محسوس ہوا، تو کیا کیا انہوں نے، اپنے کپڑے نیچے سے اوپر کر لیے تاکہ کپڑے بھیگ نہ جائے۔ جیسے بھی ہم پانی والے علاقے میں یا پھر کبھی کسی واٹر باڈی کے اوپر سے گزرتے ہیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیتے ہیں تھوڑے سے تاکہ کپڑے گیلے نہ ہوں، انہوں نے بھی ایسا کیا یہ سمجھ کے کہ فرش نہیں، کوئی پانی ہے۔ فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر، میں نے خود پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی جب اس فرش کی حقیقت ان پر کلیئر ہوئی تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے فوراً ایڈمٹ کیا اور مسلمان ہو گئیں، جبکہ یہ بتایا نا کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تھے، ہم اللہ کو تو مانتے تھے، اب وہ اللہ کے نبی کے بھی، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس پر وہ کمپلیٹلی طور پر ایمان لے آئیں، اس معجزے کو دیکھ کر بھی۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ یعنی ایمان سے پہلے تم کفر کیوں کر رہے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے یہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو، یعنی تم خود ہی گمراہی پہ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اس کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا ہوا تھا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے۔ کیا پلان بنایا ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کا، ان 9 سرداروں نے، ان کی قوم کے، کہ جب اونٹنی کے قتل کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، اس وقت کیا کہا انہوں نے کہ ہم پہلے ہی ان کو مٹا دیتے ہیں، ان کو عذاب سے پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم تو بالکل سچے ہیں، ہم نے کوئی قتل نہیں کیا۔ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے اپنی جو خفیہ تک تدبیر کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے بھی تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو پلان تھا اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ہی پلان تھا کہ انہیں کیسے بچا لیا جائے، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں تھے اللہ کے پلان کو۔ اب دیکھ لیں ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو غارت کر دیا، یعنی ہم نے ان 9 سرداروں کو ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری قوم کو ہی ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ ایکچولی ہلاکت کے قابل ہی تھے۔ وہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اب کیا کر رہے تھے، صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، حالانکہ ان کو توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور جو پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھ بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، انہیں یہاں سے نکال دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہی ہم لگا ہی چکے تھے۔ اب یہاں پہ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا ٹونٹ مارتے ہیں کہ خود تو سب سے پہلے تم اس کو کر لو، اور تم بڑی نیک باتیں کرنے لگ گئے ہو اور بڑے نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی لوط علیہ السلام کو ٹونٹ کیا کہ تم بڑے پاک باز بن رہے ہو اور ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اور ان کی جو وائف تھی جو اپنی قوم کے ساتھ ہی تھی، انہی کے راستے پر چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور باقی سب کو بچا لیا اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی۔ بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بارش ہوئی تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔
کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یعنی ایک طرح سے اللہ کی عبادت کرنا یہی بہتر ہے جو کہ خالق اور رازق اور مالک ہے، جو ایکچولی عبادت کا مستحق ہے، یا وہ لوگ جو کسی چیز کا نفع نقصان نہیں رکھتے؟ تو یہ کرائٹیریا آپ کے سامنے ہے، آپ جس کی چاہے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ہر چیز کا مالک خود اللہ تعالیٰ، اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات سے اور بار بار دہرائے ہوئے واقعات سے جو کہ انبیاء کے ہمارے سامنے مذکور ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، ان سے سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔